ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ناظرین، آج ہے تیسرا رمضان المبارک، یعنی کہ اسلامی تاریخ کا وہ دن جو غم، عقیدت اور محبت اہل بیت علیہ السلام کی یاد تازہ کر دیتا ہے. آج کے دن سیدہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار، خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا. وہ ذات جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی صبر، حیا، عبادت اور اثار کی اعلیٰ مثال تھی. انہوں نے مکہ کی سختیوں سے لے کر مدینہ کی آزمائشوں تک ہر مرحلے پر اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. گھریلو زندگی کی بات کی جائے تو سادگی، غربت میں، شکر میں اور مصیبت میں صبر، پھر یہی ان کی پہچان تھی. اور آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. بالکل خواتین و حضرات، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مفتی شیخ قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے مارننگ شو میں بھی یہ حصہ بنتے رہتے ہیں. مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ساتھ عباس علی اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مداح رسول ہیں. عباس صاحب، شروع ہم آپ سے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مفتی صاحب کی طرف جائیں. مصطفیٰ کی جان سیدہ 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 مرتضیٰ کا مان سیدہ سیدہ مرتضیٰ کا مان سیدہ حور تیرے در کی ہے کنیز حور تیرے در کی ہے کنیز اونچی تیری شان سیدہ سیدہ اونچی تیری شان سیدہ حسن تیرا نور عین ہے حسن تیرا نور عین ہے اور حسین جان سیدہ سیدہ اور حسین جان سیدہ آپ کی طہارتوں پہ ہے آپ کی طہارتوں پہ ہے سایہ قرآن سیدہ سیدہ سایہ قرآن سیدہ سایہ قرآن سیدہ مصطفیٰ کی جان سیدہ سیدہ مرتضیٰ کا مان سیدہ. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. شیخ صاحب، جس طرح سے غزل نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، آج بڑا ایک اہم دن بھی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی کی بات کی جائے، ان کے مقام بات کی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ہمیں کیا کچھ سبق لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی پاک سیدہ کائنات، مخدومہ کونین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، یعنی کہ آپ کے جسم کا حصہ، حضرت بی بی پاک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے اور 3 رمضان المبارک ہے. پوری دنیا میں مسلمان اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور آج کے دن میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے اپنی آخرت کو سدھار رہے ہیں اور اپنی جنت کو کنفرم کر رہے ہیں. بی بی پاک سیدہ خاتون جنت کی زندگی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیسا تھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹی محترمہ سے پیار کس طرح تھا. اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر
ہمارے خاندانوں کے اندر اور جن گھروں میں خصوصاً بیٹیاں موجود ہیں ان گھروں کے اندر ایک ایسی خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، ایسا حسن پیدا ہوگا، ایسی رونق پیدا ہوگی کہ انسانوں کو راہ ہدایت ملے گی، انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اسی معاشرے کے اندر جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو جانے کے بعد آپ نے بیٹی کو وہ عزت اور مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال قائم کر دی گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پیاری بیٹی کو ملتے تو ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی نشست پر ان کو جگہ دیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی کو ماتھے پر بوسہ بھی دیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بھی انتہا کر دی کہ وہ اپنے بابا کے بغیر رہتی نہیں تھی، اپنے بابا کی جب تک وہ زیارت نہ کر لیتی تھی اور ان کو چین نہیں آتا تھا۔ کیا یہ سیدہ پاک نہیں ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو قائم رکھا اور کائنات کی خواتین کو پیغام دیا کہ زندگی کا بسر کرنے کا حسین ترین انداز جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو حضرت بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے اس ہستی سے مثال دوں جو ہستی ان کے ساتھ رہیں۔ میری مراد ہے حضرت صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی بیٹی سے زیادہ سچا کسی کو اس کائنات میں نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں یہ کائنات کے اندر سچی ترین خاتون ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ ام المؤمنین جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے یہ مثال حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں قائم فرما کر امت کی خواتین کو پیغام دیا ہے کہ ہماری امت کی خواتین جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہ رہی ہیں، دنیا کے کسی کوشے میں رہ رہی ہوں، وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ کے نقش قدم کو اپنا لیں۔ تنگی ہو یا ترشی ہو، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ زبان پر شکوہ رنج و علم نہیں لاتے بلکہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے۔ بالکل بے شک۔ اچھا مولانا صاحب، جس طرح بھی آپ نے خود تنگی کی بات کی، میں اسی طرف آ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی جس طرح میں نے کئی بہت صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، پھر بہت سی مشکلات بھی آئی، لیکن صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ میں چاہتی ہوں ان کی کچھ اگزامپلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے، آپ دیکھنے والوں کے سامنے ضرور رکھیں۔ جی بالکل، ایسے معاملات کئی ایک دفعہ تو نہیں ہوئے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کے گھر کے اندر بعض دفعہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور گھر والے جو تھے وہ صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ اللہ والوں کا ایک نظام ہوتا ہے کہ وہ اس کیفیت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی اگر آپ اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھیں تو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول لوگ ہیں ان کا انداز زندگی یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ملتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو وہ شکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک اس سے اوپر کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو نہیں ملتا تو وہ شکر کرتے ہیں، جب ملتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو کیسے ہی ایسے اللہ والے ہوں گے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیمات حاصل کی ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کی بزرگ ترین ہستی، اعلیٰ ترین، افضل ترین، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، علامہ اقبال کی زبان میں۔ تو بی بی پاک نے اپنے گھر کے اندر اپنے بابا جان کی صحبت میں رہ کر زندگی بڑے خوبصورت انداز سے بسر کی۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ دہر کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ جو ہوتے ہیں نا اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب اور مقرب ہوتے ہیں، بنیادی طور پر یہ آیت انہی کے لیے آئی، اور ان میں سے بھی بی بی پاک سیدہ خاتون جنت اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے آئی کہ جب یہ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں رکھتے، صرف ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، یہ اس کے لیے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حسنین کریمین بیمار ہو گئے، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں بیمار ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے گھر آئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، اور آپ نے کہا کہ منت مانو کہ 3 روزے تم رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے. تو حسنین کریمین کو اللہ نے صحت عطا فرمائی. اس کے شکرانے کے طور پر منت پوری کرنے کے لیے حضرات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، بی بی پاک سیدہ خاتون جنت اور آپ کی کنیز تھیں حضرت فضا، انہوں نے مل کر روزے رکھے. جب روزے رکھے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دن میں کہیں مزدوری کر کے کچھ جو گھر میں لے کر آئے تھے، بی بی پاک نے ان کو پیسا، آٹا بنایا اور پھر افطار کے لیے بیٹھ گئے. یہاں افطار کے لیے بیٹھے، دروازے پر ایک مانگنے والا آ گیا. اس نے کہا میں فقیر ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیجئے. تو انہوں نے جو کچھ بنایا تھا اٹھا کر اس کو دے دیا. دوسرے روز پھر اسی طرح ہوا کہ جب افطار کے لیے بیٹھے تو پھر کوئی مانگنے والا ہے، اس نے کہا میں مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجئے. انہوں نے پھر اپنا اٹھایا اور سارا کچھ دے دیا. تیسرے دن پھر ایسے ہوا کہ میں ایک جو ہوں میں رہائی پا کر آیا ہوں، میں قیدی ہوں، تو مجھے کچھ دیجئے. تو تیسرے روز کا روزہ بھی اسی طرح ان کا چلا گیا. جو کچھ بناتے تھے آگے ان کو تقسیم کر دیا، دے دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر والوں کی حالت بہت زیادہ زار ہو چکی ہے اور گھر والے غیر حالت کے اندر ہیں اور کمزوری ہے کہ وہ بی بی پاک کھڑا بھی نہیں ہو سک رہی صحیح طرح، اور امام حسن اور امام حسین پاک بھی کافی نحیف نظر آتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے ساری بات سنائی کہ اس طرح ہم نے کھانے کے لیے بنایا اور کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا، ہم اس کو دے دیتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کہ اللہ والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں. بالکل ایسے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو عطا کرتے ہیں. خواتین و حضرات، ہماری ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. مفتی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ وقت ہوا چاہتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہیں سے اپنے ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے.